بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن کے سلسلے میں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کی نماز سلسلے میں مفصل باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اعلانات مختلف شہروں سے آ چکے ہیں کہ اپنے اپنے گھر کے باہری حصے میں، کھلے حصے میں جہاں پر اذن عام ہو، دوسرے لوگوں کو آنے کی اجازت ہو، لیکن محدود، حکومت کی خلاف ورزی نہ کرتے ہوئے محدود طریقے سے لوگ عید کی نماز اپنی اپنی جگہ ادا کر لیں، اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے۔ چنانچہ شہر میل بشارم کی جماعت کی طرف سے، وانمباڑی کی جمعیت العلماء، جماعت العلماء کی طرف سے، مختلف علاقوں سے یہی اعلان آیا ہوا ہے۔ چنانچہ ہم اس سلسلے میں کچھ باتوں کو، یعنی ہر گھر والے جو بھی عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان سب کو ان باتوں کا خیال رہنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے یہ معلوم کر لیں۔ عیدین کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے تقریباً 15 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اب آج کل یہ جو مہینہ چل رہا ہے مئی کے اس تاریخ کے اندر، مئی 20 پر 3 ہے، تو 5:40 پر 5:40 پر 6 پر طلوع آفتاب ہے، لہٰذا اس کے 15 منٹ یا 20 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہم 20 منٹ چھوڑ کر 6:05 یا 6:10 کو ہم عید کی نماز شروع کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے ہی سے بتا دیا جائے کہ فجر کے لیے تیار ہوتے ہو تو عید کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، اسی وقت تیار ہو جاؤ۔ فجر کے بعد اتنا وقفہ طلوع آفتاب تک کا وقت دیا جائے گا، طلوع آفتاب ہو کر 15-20 منٹ کے بعد عید کی نماز شروع ہو جائے گی، تو لوگوں کو کہہ دیں کہ پہلے سے تیار ہو جائیں۔ دوسری بات، عید الفطر سے پہلے، عید سے پہلے طاق عدد میں چھوارے کھجور کھا لینا مستحب ہے، یہ حضور علیہ السلام کی عادت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ کم سے کم کوئی بھی میٹھی چیز کھا لیں، یہ بھی کافی ہے۔ اس موقع پر کسی خاص شیرینی، جو ہمارے یہاں کے علاقوں کے اندر لوگ شیر خورما پکاتے ہیں، اس کا ہونا کوئی ضروری نہیں، ایسا کوئی ثابت بھی نہیں۔ حضور کے زمانے میں، اولیاء کے زمانے میں سب یہ چیزیں نہیں تھی، تو کوئی بھی میٹھا کھا لینا کافی ہوگا۔ عید کی نماز سے پہلے نفل نمازیں نہیں ہیں، بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا گیا ہے عید کی نماز سے پہلے عام حالات کے اندر ایسا ہوتا ہے نا، ویسے ہی ابھی بھی ہے کہ گھر میں ہو یا عیدگاہ میں ہو، کہیں بھی نفلیں پڑھنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ عورتیں بھی اس دن اشراق اور چاشت کی نماز اس وقت تک نہ پڑھیں جب تک کہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھ لی جاتی ہے۔ عید کی نماز کی نیت، ہر آدمی کو اس بات کا استحضار ہونا ضروری ہے کہ اگر نماز پڑھنے والا ہے، پڑھانے والا نہیں بلکہ پڑھنے والا ہے، مقتدی ہے، تو اس کے دل میں یہ بات حاضر ہو کہ میں قبلے کی طرف رخ کر کے اس امام کے پیچھے 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ کے واسطے ادا کر رہا ہوں۔ قبلے کی طرف متوجہ ہو کر یہ نیت کریں کہ میں قبلے کی طرف متوجہ ہو کر اس امام کے پیچھے 2 رکعت واجب نماز، عید کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کر رہا ہوں۔ اس کا خیال دل میں ہو جانا کافی ہے، اگر چاہو آپ زبان سے بھی بول لیے اچھا ہے، ورنہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ، یہ بہت ضروری ہے، یہ پڑھنے والے، پڑھانے والے سب کے لیے ضروری ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ عام نمازوں سے عید کی نماز میں ڈیفرنٹ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے زائد تکبیریں۔ زائد تکبیریں 2 رکعتوں میں بھی ہیں، پہلی رکعت میں بھی زائد تکبیر ہیں، دوسری رکعت میں بھی زائد تکبیر ہیں۔ پہلی رکعت میں زائد تکبیر نماز کے بالکل شروع میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ مل کر ہے، دوسری رکعت میں زائد تکبیریں رکوع کی تکبیر کے ساتھ مل کر ہیں، یعنی ہم دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد زائد تکبیریں آتی ہیں۔ پہلی رکعت میں تو عید کی نماز میں کل زائد تکبیریں 6 ہیں، کل زائد تکبیریں 6 ہیں، ورنہ عام نمازوں میں جتنی تکبیر ہیں وہ 100 تکبیر ہیں، وہ سب اللہ اکبر کہنے کا موقع عید کی نماز میں بھی ہے،
مگر ایکسٹرا سے دوسری نمازوں میں جو نہیں ویسا ایکسٹرا سے زائد تکبیریں، صرف زیادہ تکبیروں کا اگر حساب کیا جائے وہ 6 ہیں، اسی لیے ہم 6 زائد تکبیر بولتے ہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ جو ہے وہ عام نمازوں میں ہے، عید کی نماز میں بھی ہے، نمبر 1۔ پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ لینے کے بعد نماز پڑھانے والا پڑھنے والا دونوں کے دونوں یہ کریں گے کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھ کو باندھ لیں گے جیسا عام نمازوں میں ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، یہ یہاں تک ہم ہاتھ کو باندھ کر رکھ رہے ہیں۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد اب زائد تکبیروں کا نمبر شروع ہوتا ہے۔ میں آپ کو ہر رکعت کی 4 تکبیریں ملا کر جو ہم کہتے ہیں اس لیے 4 کا حساب کر کے ہی بولتا ہوں میں۔ پہلی رکعت میں پہلی تکبیر تحریمہ تھی، وہ کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیے، ثنا پڑھ لیے، ثنا کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، یہ دوسری تکبیر ہے۔ یہ دوسری مرتبہ اللہ اکبر ہم کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، باندھے بغیر چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ تو ہم 4 مرتبہ پیچھے پیچھے مسلسل اللہ اکبر کہتے ہیں، اس میں فرسٹ میں ہاتھوں کو باندھتے ہیں، سیکنڈ اور تھرڈ میں نہیں، پھر فورتھ میں ہاتھوں کو دوبارہ باندھ لیتے ہیں۔ یہ ہوئی پہلی رکعت کی کل 4 تکبیریں۔ اب اس کے بعد سورہ فاتحہ، ضم سورہ معمول نمازوں کی طرح پڑھیں گے۔ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ پہلی رکعت میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، فرسٹ میں ہاتھ باندھتے ہیں، سیکنڈ تھرڈ میں نہیں، پھر فورتھ میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، قرات کرتے ہیں۔ دوسری رکعت معمول سے چلے گی، دوسری نمازوں کی طرح۔ پہلی رکعت کے سجدے سے سیدھے اٹھے، کھڑے ہو گئے، سورہ فاتحہ پڑھے، دوسری سورت ملانے کے بعد اب ڈائریکٹ رکوع میں نہیں جانا ہے۔ اب رکوع میں جانے کے وقت میں ہم کو پھر سے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، 3 تو زائد، 1 اصلی، 3 ایکسٹرا ہے، 1 اصلی ہے۔ یہ تو پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ بھی ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ بھی کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ نارمل ہر نماز میں رکوع کو جانے کے لیے جو تکبیر ہوتی ہے نا، وہی تکبیر ہے یہ۔ باقی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، عام نمازوں کی طرح نماز کو مکمل کریں گے۔ ایک سوال ضروری یہ ہوتا ہے کہ عورتوں پر جمعے کی عیدین کی نماز کا کیا حکم ہے؟ شریعت میں عورتوں پر جمعہ اور عیدین کی نماز واجب ہی نہیں ہے۔ عام حالات میں انہی عیدگاہوں اور مساجد میں جا کر عید کی نماز میں شریک ہونا مکروہ اور سخت فتنے کا سبب ہے۔ البتہ حرمین شریفین میں یا کسی ایسی جگہ جہاں فتنے سے مکمل حفاظت ہو، اگر عورتیں عید کی جماعت میں شامل ہو جائیں تو جائز۔ تو کوئی عورت اپنے بازو کے گھر کو عید کی نماز میں شریک ہونے کے لیے بھی جا نہیں سکتی، اس کی بھی اجازت نہیں ہے اس کو۔ البتہ اسی کے گھر کے اندر عید کی نماز اگر ہوتی ہو، وہ کمرے میں رہ کر، پردے کے ساتھ کمرے میں رہ کر اقتدا کرتی ہو، اگر وہ عورت مرد کی اقتدا کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی بھی عید کی نماز جائز ہو جائے گی، ورنہ واجب تو نہیں ہے عورت پر۔ اس غیر واجب نماز کو ادا کرنے کے لیے وہ نکلے گی تو وہ گنہگار بھی ہوگی۔ البتہ مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی عید کے دن مستحب یہ ہے کہ وہ غسل کریں، عمدہ اچھے کپڑے اپنے پاس جو ہیں ان میں سے سب سے اچھے کپڑے پہن لیں، کیونکہ یہ خوشی اور زیب و زینت کا دن ہے۔ اگر چاہیں تو عیدگاہ یا مساجد میں عید کی نماز ہو جانے کے بعد اپنے گھروں میں تنہا اکیلے جماعت کے بغیر شکریہ کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور ایک ضروری بات، عیدین میں عید کی نماز، عید الفطر ہو عید الاضحیٰ ہو، خطبہ پڑھنا مسنون ہے، جو عید کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا۔ خطبے کے بغیر جو عید کی نماز ہوتی ہے وہ سنت کے خلاف ہے، اگرچہ کہ جائز ہو جاتی ہے، عید کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، مگر خطبہ سنت ہے۔ اور یہ جمعے سے اس کے اندر ڈیفرنٹ اور فرق یہ ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، عید کے دن عید کی نماز کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے۔ تو عیدین کا خطبہ شروع کرنے سے پہلے 9 مرتبہ تکبیریں لگاتار پڑھنا مستحب ہے، جبکہ دوسرے خطبے کے شروع میں 7 تکبیرات پڑھنا مروی ہے۔ پھر سے میں کہہ دیتا ہوں، عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوگا۔ اس سلسلے میں
ہم کو اور ایک بات بھی ذہن میں رکھ لینی چاہیے. عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ تو ہم سمجھ گئے. تو فرض نمازوں کے بعد جس طرح دعا کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں عیدین بھی شامل ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ دعا نماز کے فوراً بعد خطبے سے پہلے ہو جائے. تو نماز عید کی نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرتے ہی اس کے بعد دعا ہو جائے. دعا کے بعد خطبہ شروع ہو، کیونکہ خطبے کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں ہے حدیثوں میں. اس لیے نماز کے بعد دعا کے بعد خطبہ، اور اس خطبے کے دو خطبے ہوں گے. پہلا خطبہ ہوگا، پہلے خطبے کے شروع میں 9 بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ہوگا. دوسرے خطبے کے شروع میں 7 مرتبہ یہ تکبیریں پڑھی جائے گی. باقی خطبے میں آپ حمد، اللہ تک کی تعریف بیان کرنا، الحمدللہ، یہ اسی طرح والصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول پر درود بھیجنا، ایک آیت پڑھ لینا، یہ اتنا کر لینا بھی آپ کے لیے کافی ہوگا. اور 2 ضروری مسائل. اگر عید کی نماز کی پہلی رکعت میں امام زائد تکبیریں بھول گیا، اللہ اکبر کہا، سورہ فاتحہ پڑھ کر، ضم سورہ پڑھ کر معمول نماز کی طرح وہ پڑھتا چلا گیا، قرات پوری ہو جانے کے بعد اس کو یاد آیا کہ ارے میں زائد تکبیر کہنے بھول گیا ہوں، تو اب وہ کیا کرے؟ تو تکبیرات کہہ کر، زائد تکبیر کہہ کر سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھیں. اور اگر سورہ فاتحہ اور سورت کے بھی ملا لینے کے بعد صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یاد آ گیا تو سورہ فاتحہ تکبیر کہہ کر دوبارہ پڑھ لے گا. اگر ضم سورہ بھی پڑھنے کے بعد اس کو یاد آیا تو صرف تکبیرات کہیں، قرات کو نہ لوٹائے. پھر سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے دوبارہ کہہ دیتا ہوں. عید کی نماز کی پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیر بھول گیا، اللہ اکبر کہا، سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھنا شروع کر دیا. ضم سورہ پوری کر کے اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ زائد تکبیریں چھوٹ گئی ہیں، تو اب وہ صرف زائد تکبیریں کہیں، پھر رکوع میں چلا جائے، قرات لوٹانے کی ضرورت نہیں. اور اگر وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھا ہے، ضم سورہ یعنی سورت کو نہیں ملایا ہے، تبھی یاد آ گیا، اب زائد 3 تکبیریں کہیں، پھر سے سورہ فاتحہ پڑھ لیں. اگر عید کی نماز کی دوسری رکعت میں قرات کرنے کے بعد، فاتحہ ضم سورہ کے بعد زائد تکبیریں کہے بغیر رکوع میں چلا گیا، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اس صورت میں رکوع ہی میں ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیر کہہ لے. پڑھانے والے، پڑھنے والے سب کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، تبھی پڑھنے والے کو بھی معلوم ہوگا امام کیا کر رہے ہیں. رکوع میں بھول کر زائد 3 تکبیروں کو رکوع میں چلے گئے، تو رکوع میں ٹہرے رکوع ہی میں رہتے ہوئے تکبیر کہے بغیر، ہاتھوں کو اٹھائے بغیر تکبیر کہے، کھڑے ہو کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر عید کی یا جمعے کی نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے، فرض مقرر ہو جائے، کوئی بھی ایسا کام ہو جائے جس سے سجدے سہو واجب ہوتا ہے، تو اس میں سجدے سہو نہیں کیا جائے گا. لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے. ایک تو بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، اور آج کل کے دور کے اندر اگر بھیڑ زیادہ بھی نہ ہو تو لوگوں کو پریشانی ہوگی، کیونکہ عموماً لوگوں کو اس کا طریقہ ہی نیا ہوتا ہے. اس لیے فقہا نے کہا کہ سجدے سہو واجب ہونے والا کام ہو بھی جائے تب بھی سجدے سہو واجب نہیں ہوگا.